آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان دو پاکستانی بھائیوں کے بارے میں کہ جنہوں نے دنیا میں ایک ایسا نرالا کام کیا کہ جس کے بعد ساری دنیا حیران ہو گئی، بلکہ ان کے اس عمل سے تقریباً سارے ہی لوگ متاثر ہوئے جو کمپیوٹر، موبائل فون اور لیپ ٹاپس یوز کرتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کی اس دنیا میں تہلکہ مچانے والے ان دو بھائیوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ تو ان کا نام ہے باسط فاروق الوی اور امجد فاروق الوی۔ یہ دونوں بھائی مل کر ایک کمپنی چلا رہے تھے جس کا نام تھا برین۔ ان دو بھائیوں نے بنایا تھا دنیا میں سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس، جو کہ ٹریول کرتا کرتا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یقیناً آپ کے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا پھر آپ کے کسی موبائل فون میں وائرس ضرور آیا ہوگا۔ یہ وائرس انہی کی ایجاد ہے جو کہ 1986 میں بنایا گیا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1986 کے وائرس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، تو تعلق آپ کا اس طرح ہے کہ آپ آج جتنے بھی وائرسز دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس وائرس کو بنانے کے لیے جو پلیٹ فارم یوز کیا گیا تھا وہ تھا IBM کمپیوٹر۔ اب بات آتی ہے کہ یہ وائرس تیزی سے پوری دنیا میں کیسے پھیلا۔ اس زمانے میں کمپیوٹر کسی کے پاس ہوتے تھے، جو پروفیشنلز ہوتے تھے یا پھر تعلیمی ادارے جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اور اس کے علاوہ پھر بڑے بزنس مین۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ اس دور میں زیادہ تر فلاپی ڈسک استعمال ہوتی تھی۔ زیادہ تر سافٹ ویئر فلاپی ڈسک سے ہی کمپیوٹر کے اندر ٹرانسفر کیے جاتے تھے۔ جو ہی کوئی سافٹ ویئر انسٹال ہوتا تھا تو اس کے اندر بہت ساری لیگل کاپیز ہوتی تھیں جو کہ آپ کی اسپیس کو بڑھا دیتی تھی، اور اس زمانے میں اسپیس کا بہت زیادہ ایشو ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں ہارڈ ڈرائیوز بھی کچھ MBs میں ہی ڈیٹا سٹور کر سکتی تھیں۔ لہٰذا یہ سافٹ ویئر انلیگل کاپیز کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر ان دو بھائیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وائرس اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ آپ کی ڈرائیو کا ڈیٹا تک فارمیٹ کرنا شروع کر دے گا اور فائلز کو ایسے کرپٹ کرے گا کہ دوبارہ ان فائلز کا ریکور ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس وائرس کو کمپیوٹر بوٹ سسٹم میں ریپلیس کر کے ایک وائرس کی صورت میں اختیار کر دیا جاتا تھا۔ جب بھی کمپیوٹر کے ساتھ کسی فلاپی، کسی بھی USB ڈرائیو کو لگایا جاتا تھا تو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتے ساتھ وائرس بھی ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ وائرس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ڈپلیکیٹس میں کنورٹ ہوتا جاتا تھا، اور تو اور یہ وائرس ڈیلیٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر جب بھی ای میل کے ذریعے کسی کو بھی کوئی ڈاکومنٹ بھیجی جاتی تھی تو اس کے اندر بھی وائرس ٹریول کر کے چلا جاتا تھا۔ تو اس طرح پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل گیا، اور تو اور ان دو بھائیوں نے اپنی پہچان کو چھپایا نہیں۔ انہوں نے اپنی پہچان ظاہر کرنے کے لیے اس کی بایوز میں اپنا پورا ایڈریس، فون نمبر تک مینشن کر دیا، اور پھر پوری دنیا کو پتا چلا کہ یہ وائرس پاکستان کے شہر لاہور میں ایک برین نامی کمپنی نے بنایا ہے۔ جو آپ ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہی انٹروڈکشن ہے جو کہ اس وائرس کے اندر بایوز میں لکھا ہوا تھا۔ اب اس کو دیکھ کر انہیں پوری دنیا سے کالز آنا شروع ہو گئی۔ اس ٹائم تک کوئی اینٹی وائرس تو بنا نہیں تھا، لہٰذا سارے لوگوں کے کمپیوٹرز کریش کر جاتے، سلو ہو جاتے اور ان کے اندر وائرس آ جاتا۔ پھر دوبارہ انہیں نئی ونڈوز انسٹال کرنی پڑتی دوبارہ سے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے۔ مائیکروسافٹ جو کہ اپنی آپ کو ایک بہت مضبوط اور بہت ایڈوانس کمپنی سمجھتی تھی، اس کو بھی گھٹنوں پر ٹیکنا پڑا ان دو بھائیوں کے سامنے، کیونکہ ان کے کمپیوٹرز میں بھی کوئی وائرس آ جاتا تھا۔ اور یہاں سے پھر ابتدا ہوئی سائبر سیکیورٹی کی، جس میں بہت سارے اینٹی وائرسز بنے۔ پھر دنیا میں IT کی فیلڈ میں ایک نیا چیپٹر انٹروڈیوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سافٹ ویئرز کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اس سیفٹی کے چیپٹر کو سائبر سیکیورٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سب انہی دو بھائیوں کی بدولت ہے، کیونکہ اگر یہ وائرس نہ بناتے، کسی کو سافٹ ویئرز کی پروٹیکشن کا خیال ہی نہ ہوتا۔ آج بھی یہ دو بھائی ایک برین نامی کمپنی چلا رہے ہیں۔ آپ کے موبائل، لیپ ٹاپ یا پھر کمپیوٹر میں کبھی بھی کوئی وائرس آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔